سر عام گناہ کرنے والوں اللہ سے ڈرو، مرد و زن کی مخلوط محفلے سے جانے والوں اللہ سے ڈرو، فحاشی عریانی پھیلانے والوں اللہ سے ڈرو۔ کل امتی معافن الا المجاہرین، سب کو معاف کیا جا سکتا ہے مگر سر عام کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ ان کو روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان پر تنقید کی جا رہی ہے۔ ہمارے صحافی دوست انصار عباسی نے ایک ٹویٹ کیا کہ اسلام آباد میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ ورزش کرتی ہیں، سینٹر ایک ساتھ بنے ہوئے ہیں، یہ دین اسلام میں جائز نہیں، الگ الگ سینٹر ہونے چاہیے یا الگ الگ اوقات ہونے چاہیے۔ اس پر انصار عباسی پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح کل PSL کا میچ ختم ہوا، اس پر مرد و زن نے فحاشی، عریانی، شراب نوشی، کھلم کھلا گناہ کا ایسا ارتکاب کیا کہ جو لوگ ان کو روکنے والے ہیں ان پر الزام لگائے جا رہے ہیں، ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے کہ تم مولوی لوگ کیسے ہو، خوشی کو منانے نہیں دے رہے، زندگی انجوائے کرنے نہیں دے رہے۔ یاد رکھو، ایک ہے گناہ چھپ کر کرنا، ایک ہے گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے سر عام اور فخریہ کرنا۔ جو فخر یا گناہ کرنے والے ہیں اس پر عذاب بھی پھر سر عام آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک کو کل امتی معافن الا المجاہرین، سب کو معاف کیا جا سکتا ہے، جو سر عام گناہ کرتے ہیں، فخریہ طور پر کرتے ہیں، ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی میں یونیورسٹی میں لیکچر دینے کے لیے جا رہا تھا، جو میں نے موضوع منتخب کیا تھا وہ کیا تھا معاشرتی بیماریاں۔ سورہ حجرات، قرآن پاک کی سورہ حجرات ہے، اس کے اندر 26 بڑی معاشرتی بیماریاں اور ان کا علاج بتایا گیا ہے۔ ان میں سے چند یہ ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ تین بڑے گناہ بیان کیے گئے ہیں جو معاشرے میں آج بھی راج۔ یہ کیا ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے کا ٹھٹھا نہ اڑائیں۔ انصار عباسی نے روکا کہ مرد و زن ایک ساتھ ورزش نہ کریں۔ سوشل میڈیا پر مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کا ٹھٹھا اڑایا جا رہا ہے کہ تم افغانستان چلے جو، تم آئے بڑے اسلام پر عمل کرنے والے، مذاق مت اڑاؤ۔ نمبر 2، ولا تنابزوا بالالقاب، برے القابات سے مت بناؤ، بری چڑ مت نکالو۔ اور آج ایک دوسرے کی بری چڑ نکالی جا رہی ہے، برے ناموں سے پکارا جا رہا ہے۔ اور تیسری بات جو یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے، ولا تلمزوا انفسکم، عیب نہ نکالو ایک دوسرے کے۔ آج ہر آدمی دوسرے کے عیبوں کی ٹو میں پڑا ہوا ہے کہ اس کے اندر عیب کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، عیب مجھے ملے تاکہ میں اس کو سوشل میڈیا پر اچالوں، سوشل میڈیا پر گند پھیلاؤں۔ عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ اللہ ستار ہے، اللہ ستاری کو پسند کرتا ہے۔ عیوب کو جاننے والے ہیں لیکن اس پر پردہ کرتے ہیں۔ آپ بھی پردہ ڈالیں، پردے میں رہنے دیں، پردہ مت اٹھائیں۔ پردہ اٹھانا یہ گناہ ہے۔ دوسری آیت کے اندر 3 بڑے گناہ بیان کیے گئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، تہمتیں مت لگاؤ ایک دوسرے پر، بدگمانی مت کرو ایک دوسرے پر، ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہو، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کو برا بھلا مت کہو، ایک دوسرے کو پیٹھ پیچھے برا بھلا مت کہو، غیبت مت کرو۔ اللہ، 4 برائیاں یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ میں آگے دیکھ رہا تھا تو آگے بھی، یعنی سورہ حجرات کے اندر مجموعی طور پر 26 معاشرتی برائیاں بیان کی گئی ہیں اور ان کا پھر حل بھی بتایا گیا ہے۔ اور آخری جو بات یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ احسان مت جتاؤ۔ اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کر دیا ہے، خیر کا معاملہ کر دیا ہے تو احسان مت جتاؤ۔ بھائی، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے بتایا یہ زندگی کیسے گزارنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اور قرآن پاک آخری کتاب ہے۔ قرآن پاک کے اندر تمام احکامات کو بیان کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر عمل کر کے بتا دیا کہ ایک مسلمان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے۔ پاکستان کی بنا ریاست مدینہ پر ہے۔ پاکستان اور ریاست مدینہ ایک دوسرے میں یوں رچ بس گئے ہیں جیسے پھول میں خوشبو۔ پاکستان کا آئین اسلامی ہے۔ پاکستان کے اسلام میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کوئی قانون ایسا نہیں بنے گا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ اگر کوئی قانون ایسا بنے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اس کو تبدیل کیا جائے گا۔ پاکستان کے اندر چونکہ یہ قانون نافذ ہے اور 73 کے آئین کے اندر یہ موجود ہے، تو لہٰذا جو برے کام ہو رہے ہیں، جو فحاشی عریانی کی
ترویج کر رہے ہیں۔ قرآن فحاشی اور ریانی پھیلانے والوں کے بارے میں سخت دردناک عذاب کی نوید سنائی گئی ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ فحاشی اور ریانی بے حیائی کا چرچا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب۔ ان کا انجام دنیا میں بھی خراب ہوگا اور آخرت میں تو ہوگا ہی۔ لہذا جو سر عام گناہ کر رہے ہیں اور سر عام فخریہ طور پر گناہ بیان کر رہے ہیں، جو طنز کر رہے ہیں، جو روکنے والے ہیں، جو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے بھی ایک دن مر کر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو وہ کیا منہ دکھائیں گے؟